اس کی شادی ہو جانی تھی چاہیے، بال بھی لمبے، آنکھیں بھی بڑی، لیکن شادی نہیں ہو رہی، بندش کروا دی ہے. کیا اس لڑکی کا وہ اورا ون آف دا ریزن ہے کہ وہ اس کا اونلی ریزن، ون آف دا ریزن نہیں، اونلی ریزن، اونلی ریزن اکارڈنگ ٹو یو؟ جی اکارڈنگ ٹو ایوری ون. اچھا 20 سالی ہیں اور وہ ان کی شادی نہیں ہو رہی، وہ ہوگی 36 37 کی. تو جو نیو جنریشن ہے نا، ان کے ذہن میں ہم نے ایک امیج بنا دیا کہ جو خوبصورت لڑکی ہے وہ گوری چٹی ہوگی اور جو خوبصورت لڑکی ہوگی دبلی پتلی ہوگی. اب پاکستان کی 78% جو کہ ویسینٹی ہے وہ سانولے لوگ ہیں. کہتے ہیں 2 دفعہ لوگ اس کی منگنی ہو چکی ہے، 1 دفعہ اس کو انگوٹھی پہنا کے وہ لوگ پھر فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے. ایسا کیا ہے؟ چیک کر لیتے ہیں. آپ یقین کریں فاطمہ کہ تقریباً 7 سے 8 دن جو مرد جو ہے نا وہ کسی خاتون کو نظر نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے، مرد نہیں لگا سکتا اور کوئی خاتون جو ہے نا کسی مرد کو نظر نہیں لگا سکتی. اچھا اکثر خواتین کہتی ہیں جی بچہ نہیں ہو رہا، اولاد کی بندش کر دی، تو اورنج چکرا اس کو ڈیل کرتا ہے، اس کا اورنج چکرا آپ کی فرٹیلٹی کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اندر کی جو دیکھیں ایگزسٹنس ضروری نہیں کسی خاتون کی کسی مرد کے لیے ہو. جی جی ایگزسٹنس کا مطلب ہے سب کے لیے، بلکہ یہ جو بے جان چیزیں ہیں نا، یہ ٹیبل ہے، یہ بوتل ہے، یہ کیمرہ ہے، جی ان کی بھی انرجی ہے. اگر آپ کا اگر اورا پازیٹیو ہے نا تو یہ بے جان چیزیں بھی آپ کی ایگزسٹنس کو فیل کرتی ہیں اور آپ کی مدد کرتی ہیں. آپ کی باڈی ایک میگنیٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی وائبریشن اور آپ کی فریکوینسی ہائی ہے تو آپ ہائی لیول کی وائبریشن کی چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہے آپ کی باڈی. ایول اینٹیٹی ہے یہ، جتنی بھی بلیک میجک اینٹیٹی ہے، یہ جتنے بھی لوگوں کے ساتھ آپ کے تنازعات شروع ہوتے ہیں، یہ جتنی بیماریاں ہیں، یہ جتنی ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے. شاید یہ چھوٹی سی کنٹریبیوشن اگر کسی کی زندگی بدلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے مجھے بخش دے. میری بہن کے لیے جو کہیں دور بیٹھی ہوئی اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس سمجھ جائے، تو میرے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے میرے ذریعے آسانی اس کو دینی تو اس کو ویسے بھی تھی، مگر احسان ہم پہ کہ ہمارے ذریعے جا رہا. تو آپ کا بہت شکریہ. اور میری اگر 80 سال زندگی بھی ہو جائے، یہی آج کل چل رہا ہے، تو جزا اور سزا کے حساب سے وہ آسمانی سالوں کے حساب سے وہ 1 گھنٹہ 53 منٹ اور 22 سیکنڈ بنتی ہے. آپ یقین کریں وہ 1 گھنٹہ بھرپور گزار لیا تھا میں نے اپنی زندگی میں. کہ ان کے پاس ایک بیج ہے اور وہ بیج وہ سب کو دینا چاہتے ہیں، بانٹنا چاہتے ہیں اپنے ثواب کے لیے. تو مجھے ایک بات بتائیں، جو کھیت بیج کے لیے تیار ہی نہ ہو تو آپ اللہ کا بیج کیوں ضائع کریں گے؟ تو بیزی لائف میں چل رہا تھا، مجھے فوگ نظر آتے تھے، مجھے کلر نظر آتے تھے اور میں اس کو کوئی ڈس آرڈر سمجھتا تھا. میں آپٹیشنس کے پاس جاتا تھا، کبھی ہر کے گلاب، ہم تو پٹھان لوگ ہیں نا، ہمارے دل کے نیورون زیادہ کام کرتے، برینی تو ہم ہوتے نہیں، ہمارے تو سارے فیصلے دل کے لوگ ہیں اور بڑے ہارڈ ورکنگ ہیں اور بڑے کمیٹڈ بھی ہیں پٹھان. تو میں نے کہا اگر آپ مجھے اللہ کے پاس لے جائیں تو آپ بھی میری بابا جی ہو. آج ایک خاتون آئی، وہ ٹھیٹھ پنجابی بول رہی تھی. میں بول دیتا ہوں پنجابی، بابا بلے شاہ کو پڑھا ہے. میاں محمد بخش صاحب میرے فیوریٹ ہیں. مادھو لال حسین صاحب کی کیا بات ہے، ان کی قربان جاؤں. انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر جانا تو سمے سے ہو کے جانا. ایک نئی ٹیکنیک انہوں نے بتائی. تو آپ ان کی لینگویج میں بات کرتے ہیں. پروفیسر صاحب میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، ان کے پاس جو بھی آئے گا نا وہ اس کو نا ٹرینر بنا دیں گے باقی لوگوں کے لیے. پروفیسر صاحب ٹرین دی ٹرینرز ہیں. آسان الفاظ میں ہمارے آڈینس کو بتائیں اورا ہے، یہ روح ہے، ارد گرد کوئی انرجی ہے، واٹ از اورا؟ دیکھیں آپ کی باڈی میں ایٹمز ہیں اور آپ کی باڈی کے ایٹمز جو ہے نا وہ ہمیشہ سے موومنٹ کرتے ہیں. باڈی میں 7 چکراز ہیں. ایک آپ کا ناف کے سے نیچے ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں روٹ. کے اگر فاطمہ نے بہت خوبصورت سوٹ پہنا ہوا ہے، یونیک قسم کا، بڑی اچھی اس نے شوز پہنے ہوئے ہیں، بلاش آن ہے، بال اچھے بنائے ہوئے، مگر اگر اس کا اورنج کم ہے نا، اس کی فیمنن انرجی بالکل بھی ٹریول نہیں کرے گی. تو اگر کسی خاتون کے اندر فیمنن انرجی کم ہو جائے تو وہ خوبصورت تو لگ سکتی ہے، دل کو بھلی نہیں لگے گی. جو بندہ اپنی ذات کے حصار سے نکل ہی نہیں سکتا، جو بندہ باقی لوگوں کو اپنے پیمانے سے جولتا ہو، جو جج کرتا ہو، اب اگر اس کے قریب رہتے ہیں نا
تو وہ ایک ایسا کنواں ہے جس کو ساری زندگی آپ کو ہی بھرنا پڑے گا، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم بھرتے بھی ہیں جتنا بھر سکتے ہیں، مگر جو مزہ کسی کو شدت سے محبت کرنے کا ہے نا، وہی مزہ آپ کو پروٹوکول ہے پھر اللہ کے پاس لے کے جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو فاطمہ سیف آفیشیل پوڈ کاسٹ۔ خواتین و حضرات، میں کہیں پڑھ رہی تھی اور مجھے بات بڑی خوبصورت لگی، تو سوچا کہ آج اپنے انٹرو میں یہ بات کروں گی۔ ایک بزرگ شخصیت نے کہا کہ رب تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت سے راستے، رب تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت سے راستے، پر میں نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ مخلوق خدا سے محبت کرنے کا راستہ تھا۔ یعنی آپ رب کی مخلوق سے جب محبت کرتے ہیں تو خدا آپ کے پاس ہوتا ہے، اور جب خدا مل جاتا ہے تو نہ صرف یہ بلکہ اگلا جہاں بھی آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ آج کی جو میری شخصیت ہیں، آپ انہیں ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ میں دیکھتے ہیں اور خیر کی بات کرتے ہیں، اور سچ پوچھیں میرے ویورز میرے لیے بہت محترم ہیں، اور اگر اس پوڈ کاسٹ کے تھرو ایک انسان کے لیے بھی خیر بڑھ جاتی ہے تو یقین مانیے، جب میں کامنٹس پڑھتی ہوں، جب مجھے فیڈ بیک آتا ہے تو مجھے اتنا سکون ملتا ہے، جب مجھے یہ سننے کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ مس فاطمہ، آپ کا یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد ہمیں رات کو بڑی پرسکون نیند آئی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ہوں تو کچھ نہیں، میں ایک ادنا سا انسان ہوں، بٹ شاید یہ چھوٹی سی کنٹریبیوشن اگر کسی کی زندگی بدلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے مجھے بخش دے۔ آج کے جو میرے گیسٹ ہیں بہت محترم ہیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، اپنے مسئلے آپ کے پاس لے کے آتے ہیں۔ ہی از اے اورا ہیلر، اور برطانیہ سے ان کا تعلق ہے۔ پاکستان آئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ میں ان کو زحمت دوں، ان سے بات چیت کروں، اور اپنے ویوز کے لیے ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ لے کے آؤں ان کے ساتھ۔ ہی از نان ادر دین اعجاز احمد خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی ٹیم کا، ہمارے جو بھائی کیمرے پہ کھڑے ہیں ان کا، اس کمرے کی خوشگوار فضا کا، کیونکہ جیسے آپ نے پہلے فرما دیا کہ یہ پروگرام نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے، جو آپ بولیں گی وہ آپ کو پتہ ہے، جو میں بولوں گا وہ میرے اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا ہوا، یہ اس کسی معصوم بچے کے لیے، میری بہن کے لیے ہے جو کہیں دور بیٹھی ہوئی اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس سمجھ جائے، تو میرے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے، میرے ذریعے آسانی اس کو دینی تو اس کو ویسے بھی تھی، مگر احسان ہم پہ کہ ہمارے ذریعے جا رہا، تو آپ کا بہت شکریہ۔ صاحب لوکنگ ویری نائس، ماشاء اللہ، ویری ویری نائس کلر۔ میں بہت سے پوڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی اور اورا کے اوپر بہت آپ کی میں ٹیچنگز دیکھ رہی ہوں، لوگ آپ سے اورا ہیلنگ کے بارے میں جان رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اورا کی طرف آؤں، جی، آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ یو، آپ کون ہیں؟ اعجاز احمد خان صاحب جو لوگوں کو ہیل کر رہے ہیں، ان کے حصار کو بہتر بنا رہے ہیں، مضبوط بنا رہے ہیں، ان کو رنگوں سے کھیلنے کا ہنر سکھا رہے ہیں، اپنی ذات کو تلاش کرنے کا ہنر سکھا رہے ہیں، وہ خود کون ہے؟ اے ویری آرڈنری پوسٹ مین، اے ویری آرڈنری پوسٹ مین، مگر میرے جہاں کی پوسٹ آتی ہے وہ جگہ بڑی ہے، وہ جگہ بڑی۔ میں نے ایک چیز محسوس کی ہے فاطمہ، ابھی آپ سے بات بھی ہو رہی تھی کہ میری اگر 80 سال زندگی بھی ہو جائے، یہی آج کل چل رہا ہے، تو جزا اور سزا کے حساب سے، وہ آسمانی سالوں کے حساب سے، وہ 1 گھنٹہ 53 منٹ اور 22 سیکنڈ بنتی ہے۔ آپ یقین کریں وہ 1 گھنٹہ بھرپور گزار لیا تھا میں نے اپنی زندگی میں۔ I lived my life، جو کہ ایک بیوقوف، سرپھرا اور نادان آدمی جی سکتا ہے۔ پھر جب آپ کے استاد آتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ چلو اس کی آخرت ٹھیک کر لیں، اور اس کے بعد کوشش کی، اللہ نے بڑا کرم کیا، وہ تو اب سب پہ کرتا ہے، وہ تو جو اس کو نہیں مانتے اس پہ زیادہ کرتا ہے بتانے کے لیے کہ میں ہوں۔ تو جب مجھے پتہ چلا کہ جو پوسٹ ہے نا یہ بڑی ضروری ہے، مگر پوسٹ آپ نے ویسے نہیں پھینکنی، آپ نے دروازے کے اندر نہیں پھینک دینی، پانی میں گر گئی، کیچڑ میں گر گئی، آپ نے اس کا، جس کی پوسٹ ہے اس کو بڑا خوبصورت آراستہ کرنا، اور جو آپ کی طرح محترم ہے یا کوئی اور ہے تو ان کو اس طرح دینی ہے کہ وہ اس کو پڑھ لیں۔ ہماری مصیبت کیا ہے معاشرے میں، ہر جگہ، میں کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ ان کے پاس ایک بیج ہے،
اور وہ بیج وہ سب کو دینا چاہتے ہیں، بانٹنا چاہتے ہیں اپنے ثواب کے لیے. تو مجھے ایک بات بتائیں، جو کھیت بیج کے لیے تیار ہی نہ ہو تو آپ اللہ کے بیج کیوں ضائع کریں گے؟ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی پوسٹ ان لوگوں کو دوں جن کو اس کی ضرورت ہے. تو I'm just a very ordinary postman. تو اعجاز احمد خان صاحب، یہ اورا ہیلنگ کہاں سے سیکھی؟ آغاز کیا ہوا؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ایپیسوڈ، میں یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن کہا جاتا ہے کہ انسان کو جو ایک عشق ہے، جو مجازی عشق ہے، وہ لے کے جاتا ہے حقیقی عشق کی جانب جب آپ کو ٹھیس پہنچتی ہے دل میں. تو کوئی زندگی میں ایسا واقعہ ہوا کہ آپ نے سوچا کہ میں اس جانب آؤں، لوگوں کو ہیل کروں؟ کیا آپ کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ زندگی میں ایسا مس ہیپ ہوا کہ آپ نے سوچا کہ اب ناؤ دس از دا رائٹ ٹائم کہ میں مخلوق خدا کے لیے کام کروں گا؟ کوئی پلان نہیں تھا میرا، بڑی بیزی لائف میں چل رہا تھا. مجھے فوگ نظر آتے تھے، مجھے کلر نظر آتے تھے، اور میں اس کو کوئی ڈس آرڈر سمجھتا تھا. اچھا. میں آپٹیشنس کے پاس جاتا تھا. کبھی عرق کے گلاب، ہم تو پٹھان لوگ ہیں نا، ہماری جو ہمارے دل کے نیرون زیادہ کام کرتے، برینی تو ہم ہوتے نہیں، ہمارے تو سارے بڑے فیصلے دل محنتی کرتے لوگ ہیں اور بڑے ہارڈ ورکنگ ہیں اور بڑے کمیٹڈ بھی ہیں پٹھان. تو مگر یہ برین کے حساب سے ہم ذرا نا، ہم دل کی زیادہ سنتے ہیں. بالکل سنتے، جذباتی ہوتے ہیں. جی. تو اس وقت اتنا سمجھ بھی نہیں تھا. پھر اس راستے میں استاد ملے. وہ کون تھے استاد؟ دیکھیے میرے بہت استاد ہیں. میں نے ابھی آپ نے بھی پوڈ کاسٹ سے پہلے ایک سوال کیا کہ آپ کے بابا جی کا کیا نام ہے، تو میں نے کہا اگر آپ مجھے اللہ کے پاس لے جائیں تو آپ بھی میری بابا جی ہوں. کوئی ایک انسپریشن بہت ہے. پروفیسر احمد رفیق صاحب، راشد صاحب، اس کے بعد بابا عرفان صاحب ہیں، اس کے بعد انگلینڈ میں ہمارے پاس ہیں ایک دو لوگ، وہ سب سے رہنمائی لیے. انیک احمد صاحب ہیں، بہت سب نے، انہوں نے میری بڑی ون پرسن جس نے آپ کو انسپائر کیا، مجھے پش کیا کان سے پکڑ کے، پروفیسر احمد رفیق صاحب نے. تو آپ ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے؟ میں ان کے پاس میں نے کہا جو اچھے استاد ہوتے ہیں اپنے نالائق شاگردوں کا بڑا دھیان رکھتے ہیں، اور انہوں نے جو دھیان میرا رکھا، جو نوک پلک انہوں نے میری سواری. اور میں جب ایک استاد کو پتہ چلا، اچھا یہ ٹرانزیشنز ہوتی ہیں، آپ کا جو پرائمری کا ٹیچر ہوتا ہے نا، وہ بھی اتنا ہی محترم ہوتا ہے آپ کے لیے جتنا آپ کا پی ایچ ڈی کا ٹیچر ہوتا ہے. آپ جب، اچھا روحانیت ایک ایسی چیز ہے، ہم اس کو بات کر لیتے ہیں کہ یہ نا آپ سیکھ نہیں سکتے، آپ اختیار کرتے ہیں. جس طرح شو میکنگ کا جو علم ہے، وہ اگر آپ نے موچی بننا ہے تو آپ کو موچی بننا ہے، آپ نے اس کی انفارمیشن نہیں لینی. تو استادوں کی بھی اپنی ٹرانزیشن ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے جو اس کو ٹھیک کرنا تھا وہ کر لیا، اب جو نیکسٹ زون ہے نا وہ اس کا. جس طرح کوئی آپ خاتون، آپ کوئی میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں، وہ کوئی ہیئر اسٹائلسٹ ہوتا ہے، کوئی اچھے بلش آن لگاتا ہے، کوئی آپ کے ڈریسنگ کے لیے الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ہر چیز کا. اس طرح ہر چیز کا نا انہوں نے بھی، بابوں نے بھی نا اپنے حصے بانٹے ہوئے. تو پروفیسر صاحب کے پاس آپ نے جا کے، جو مجھے پتہ ہے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اپنا نام بتاتے ہیں اور وہ نام سے حساب بتاتے ہیں، پھر بتاتے ہیں، وہ تسبیحات بھی دیتے ہیں. آپ نے ان کی صحبت میں کیا سیکھا خاص علم کوئی؟ پروفیسر صاحب کے پاس، آپ کے پاس جو استاد ہوتا ہے نا، آپ جب اس کو سوال کریں گے نا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ جواب کیا ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ جواب دے کس کو رہا ہوں میں. استادوں کا جو فلور ہوتا ہے نا بہت ہائی ہوتا ہے. ہر بندے کے اپنا ایک الگ فلور ہوتا ہے. کوئی تیسرے فلور پہ ہے، کوئی 11ویں پہ ہے، کوئی 12ویں پہ ہے، کوئی 13ویں پہ ہے. جس طرح مثال کے طور پہ میں آن لائن سیشن کرتا ہوں تو نارملی یو کے ہو گیا یا امریکہ ہو گیا، نیوزی لینڈ ہو گیا، انڈیا سے بہت زیادہ، کیونکہ ان کو چکراس کا پتہ ہے، مگر وہ انتظار کر رہے تھے کہ ہم کسی پنڈت کے پاس نہ جائیں. جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہمارا اپنے مذہب کا بھائی ہے جو اس کو سمجھتا ہے، اور اس نے اس پہ 28 سال کی ریسرچ کی اور ہر دن کم از کم 6 سے 8 گھنٹے لگائے. اس میں خوشی بھی آئی ہوگی، غم بھی آئے ہوں گے، دکھ بھی آئے ہوں گے، فرینڈز بھی آئے ہوں گے، مگر یہ کام نہیں میں نے چھوڑا اس کو. کام 28 ایئرس سے آپ اس کی طرف راغب ہیں. میں راغب ہو جائے الحمد للہ. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب میرے پاس سیشن میں آتے ہیں تو آج ایک خاتون آئی، وہ ٹھیٹھ پنجابی بول رہی تھی. میں بول دیتا ہوں پنجابی، بابا بلے شاہ کو پڑھا ہے. میاں محمد بخش صاحب میرے فیوریٹ ہیں. مادو لال حسین صاحب کی کیا بات ہے، ان کی قربان جاؤں. انہوں نے بتایا کہ
اللہ تعالیٰ کے پاس اگر جانا تو سمے سے ہو کے جانا، ایک نئی ٹیکنیک انہوں نے بتائی. تو آپ ان کی لینگویج میں بات کرتے ہیں. پروفیسر صاحب میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، ان کے پاس جو بھی آئے گا نا وہ اس کو نا ٹرینر بنا دیں گے باقی لوگوں کے لیے. پروفیسر صاحب ٹرین دا ٹرینرز ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میڈیکل میں اچھا ہے تو اس کو الگ تسبیح دیں گے، یہ اسپرچولیٹی میں اچھا ہے تو اس کو الگ تسبیح دیں گے، اس کو الگ ڈیل کریں گے. اور ان کے اتنے خوبصورت ویریس ہیں سارے اپنے جن کو اون کرتے ہیں، کہ یہ میرا شاگرد ہے. اچھا ان کا اگر وہ کسی کو اون کرتے ہیں تو میرے لیے یہ بڑی سعادت ہوتی ہے. اگر کوئی پوچھے وہ کہیں گے کہ جی ہاں وہ میرا شاگرد ہے، میرے لیے تو یہی بڑی بات ہوتی ہے. تو ان کے اندر یہ تھا کہ جب مجھے ان کی وہ فریکوینسی، وہ لینگویج سمجھ آتی تھی جو وہ مجھے بتاتے تھے. اوکے، بیکاز وہ آپ کے لیے تھی. میرے لیے تھی. اور آپ کا کیا فوٹے تھا، انہوں نے کیا آپ میں دیکھا؟ یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا دیکھا. اور پھر انہوں نے آپ کو اجازت دی کہ آپ پبلکلی بھی اس کو انہوں نے اجازت نہیں دی، انہوں نے کان سے پکڑا. میرا ایک چھوٹی سی چین ہے وہاں پہ ریسٹورنٹس کی یو کے میں. جی میں نے اس طرف آنا تھا. یور فوڈی شنواری. جی شنواری جی. ارے واہ واہ. جی تو وہ اب میں نے اس کو بڑا ڈفرینٹ بنایا فیملیز کے لیے، بڑی محنت کی. اچھا میں خود کیونکہ بڑا فوڈی ہوں، مجھے کھانے کا بڑا شوق ہے. کوکنگ بھی کرتے ہوں گے؟ کوکنگ مجھے آتی ہے مگر اب کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. کبھی اور کیا مینیو ہے وہاں کی جو آپ کا؟ جو ہر شنواری میں ہوتا ہے. شنواری کا مینیو دنیا میں ایک ہی ہوگا. روش بھی ہوتا ہے وہاں؟ روش ہوتا ہے. اچھا روش کے اندر میں نے یہی عرض کرنے لگا تھا کہ میں نے امینڈمنٹ کی ہیں. اب روش میں یہ گھی ڈالتے تھے، میں نے اس کے لیے جو اولیوز ہوتے ہیں گرین اولیوز، اس پہ بنانا شروع کیا. اس میں کوئی بھی پانی نہیں ڈالا، اس میں کوئی بھی اسپائس نہیں ڈالے، اس میں جو کچھ بھی وہ ہربس ڈال کے وہ ایک نیا ہم نے تاجین ٹائپ کا جو موراکن ہوتا ہے اس حساب سے ہم نے روش کو ڈیزائن کیا. تو بڑا ڈفرینٹ ہوتے گئے. تو جب ان کو مجھے پتہ چلا جو انہوں نے ایک دم مجھے کہا کہ تم انرجی ٹرانسفر کر سکتے ہو. میں کہ جی بالکل کر سکتا ہوں. اب تو کر سکتے ہو، اور ابھی تم اب ٹھیک کر سکتے ہو. پہلے تو اورا دیکھنا ایک مسئلہ تھا کہ یہ کیا ہے، پھر اس کو پہچانا. پھر 25 سال پہلے جب میں اورے کا نام لیتا تھا تو سارے ہنستے تھے. یہ ہے کیا چیز؟ مگر یہ اللہ بھلا کرے کلین صاحب کا، کلین جونز کا، کہ انہوں نے کیمرہ بنا لیا. اب تو خیر وہ اور تیسرے بندہ، تو اس سے جب وہ تصویر لیتے تھے اور ان کو نظر آتا تھا کہ کیمرہ تو. لیکن آپ تو کیمرے کے اندر گھس کے اس تصویر کے اندر اندرونی حالت کو دیکھتے ہیں. اعجاز صاحب، واٹ از اورا؟ آسان الفاظ میں ہمارے آڈینس کو بتائیں اورا ہے کیا؟ یہ روح ہے، ارد گرد کوئی انرجی ہے؟ واٹ از اورا؟ دیکھیں آپ کی باڈی میں ایٹمز ہیں، اور آپ کی باڈی کے ایٹمز جو ہے نا وہ ہمیشہ سے موومنٹ کرتے ہیں. جب وہ موومنٹ کرتے ہیں تو ان سے ایک انرجی کریٹ ہوتی ہے، اور ہر چیز کی ایک انرجی ہے. اس ٹیبل کی بھی ہے، یہ سب انرجی سے بنے ہوئے ہیں نا. یہ آپ کا مادہ یا انرجی ہے. آپ کے اندر 7 انرجی کے چینلز ہیں. جب آپ بیٹھی نا، جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے اس وقت میں نے کہا کہ ٹائم ختم ہوگا تو میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کلر بڑا کم ہے آپ کے اندر، اس کو تھوڑا سا ہم بہتر کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. آپ کے اندر 7 انرجی پوائنٹس ہیں. اچھا جاپانیز اس کو چی کہتے ہیں. سوری؟ چی کہتے ہیں. جو ویسٹرن ورڈ ہے وہ اس کو انرجی پوائنٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. 7 چکراز ہیں جس کو انڈینز اور ساؤتھ ایشیا میں بہت، ایون ویسٹرن ورلڈ میں بھی اس کو بہت فالو کیا جاتا ہے. اس کے لیے یوگا کیا جاتا ہے. 28 ایئرز آپ نے اس کو پریکٹس کیا. تو ان چکراز کو آپ بتا رہے تھے کہ یہ چکراز کہاں کہاں ہیں اور ان کے کیا کلرز ہیں؟ آپ کی باڈی میں 7 چکراز ہیں. ٹھیک ہے. ایک آپ کا ناف کے سے نیچے ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں روٹ ہوتا ہے ریڈ، اس کا کلر ریڈ ہے، اور یہ آپ کے ڈی این اے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا. آپ کے اندر جتنا پازیٹیو ایگریشن ہے، آپ کے اندر جتنا مینجمنٹ ہے، آپ کے اندر جتنا اپنی سیلف سینٹر کی ایک ایموشنز ہیں، آپ کے اندر کسی چیز کو کرنے کا ایک ولولہ یا ایک پیشن ہے، یہ سب ریڈ کریٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اس سے راجہ تو سیکرل چکرا ہے. سیکرل چکرا اورنج ہے اور بڑا ضروری ہے. یہ جو آپ اکثر ایک نام سنتے ہیں کہ خواتین کو بندش ہو گئی ہے، جی بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں. اور میں نے اس کو بڑا جیا ہے اس بندش کو. اور بڑا یہ بندش کیا ہے کہ اگر فاطمہ نے بہت خوبصورت سوٹ پہنا ہوا ہے، یونیک قسم کا، بڑی اچھی اس نے شوز پہنے ہوئے ہیں، بلاش آن ہے، بال اچھے بنائے ہوئے ہیں، مگر اگر اس کا اورنج کم ہے نا، اس کی فیمنن انرجی بالکل بھی ٹریول نہیں کرے گی. تو اگر کسی خاتون کے اندر فیمنن انرجی کم ہو جائے
تو وہ خوبصورت تو لگ سکتی ہے، دل کو بھلی نہیں لگے گی، آپ کو کنیکشن فیل نہیں ہوگا. اور اگر وہی اورنج کسی مرد کے اندر کم ہو جائے تو اس کے جو پارٹنرشپ کا جو مسئلہ ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس کو ٹالرنس لیول اس کا بالکل ختم ہوتا جائے گا. پھر دونوں جو ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے وہ ٹالرنس لیول کریٹ کرتی ہے، سبمسو ہوتی ہے نا، سرنڈر کرتے ہیں آپ محبت میں. اور جس بندے کو سرنڈر کرنا نہیں آتا، جو اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، وہ محبت نہیں کر سکتا، کروانے کی کوشش کرتا ہے لوگوں سے، خود نہیں کرتا کسی کو. بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں وہ، بڑے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے جو اوپن نہیں ہوتے. ہاں وہ پھر ہیراس کرتے ہیں. دیکھو جو بندہ جو ایبلٹی ہی نہیں رکھتا کسی میں محبت کرنے کی، جو بندہ اپنی ذات کے حصار سے نکل ہی نہیں سکتا، جو بندہ باقی لوگوں کو اپنے پیمانے سے چولتا ہو، جو جج کرتا ہو، اب اگر اس کے قریب رہتے ہیں نا تو وہ ایک ایسا کنواں ہے جس کو ساری زندگی آپ کو ہی بھرنا پڑے گا. اور اللہ کی رضا کے لیے ہم بھرتے بھی ہیں جتنا بھر سکتے ہیں، مگر وہ اپنی پوری جو اگر اس کی ڈیزائر ایموشن آف لو آپ اس کو دینا شروع کرتے ہیں تو آپ پھر باقی دنیا کے لیے خالی ہو جائیں گے. اس کے اندر اتنا، کیونکہ وہ اس کا ایک وہ جو خواہش کا کنواں ہے وہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس نے کبھی محبت کی نہیں. اچھا میں آپ کو آپ کے توسط سے ایک اور بات بتا دوں، محبت کروانے میں کوئی مزہ نہیں، شاید ہو ایوری بڈی وانٹڈ ٹو بی لوڈ، مگر جو مزہ کسی کو شدت سے محبت کرنے کا ہے نا، وہی مزہ آپ کو پروٹوکول ہے پھر اللہ کے پاس لے کے جاتا ہے. تو محبت یک طرفہ ہے یا دو طرفہ ہے؟ دو طرفہ کی ہوگی، کیونکہ آج کل کی دنیا میں تو جو محبت کر رہا ہوتا ہے یا ہوتی ہے وہ چاہتا ہے یا گیو چاہتی اینڈ ہے. ٹیک ہے وہ تو نا، وہ تو اب بزنس کر رہے ہیں، وہ تو کمرشلزم لے لیں آپ. کوئی بھی ایسا جو ایسا کوئی بھی ایموشن لے لیں جو کہ آپ مثال کے طور پہ آپ موبائل لینے گئی ہیں تو آپ نے پیسے دیے، آپ کو موبائل مل گیا. ہم نے بسکٹ آپ نے پیسے دیے تو ہمیں بسکٹ مل گئے. تو یہی تو فرق ہے کہ محبت میں اور باقی کاروبار اور بیوپار میں، کہ جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کرتے ہیں، پھر آپ کو، کیونکہ آپ کو بس اگر آپ کسی کے ساتھ سنسیئر ہے نا تو اس سے اتنا خوبصورت ڈوپامین ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا اس کی ہر بری چیز بھی آپ کو اچھی مجھے ایک لگتی ہے؟ بات بتائیں، کیا میرا اللہ تعالیٰ جتنے بھی 7 ارب لوگ ہیں، 8 ارب لوگ ہیں، کیا ان سے اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں تو 1% لوگوں کو نکال لیں ذرا، تو باقی سب سے ون سائیڈڈ نہیں کر رہا، کھانا نہیں دے رہا، پانی نہیں دے رہا، ہوا نہیں دے رہا، غذا نہیں دے رہا. اس نے تو کبھی، وہ تو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو. محبت کی تو کہتا ہے محبت تو بہت بڑی چیز ہے نا. تو اگر میرا اللہ تعالیٰ کر رہا ہے محبت ون سائیڈڈ، تو اس کا مطلب تو ہے یہ کہ جو اس کی اورنج چکرا جس کی آپ بات کریں، بیکاز خواتین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اکثر خواتین کہتی ہیں جی بچہ نہیں ہو رہا، اولاد کی بندش کر دی گئی، تو اورنج چکرا اس کو ڈیل کرتا ہے، اس کا جی اورنج چکرا آپ کی فرٹیلٹی کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے اندر کی جو دیکھیں ایگزسٹنس ضروری نہیں کسی خاتون کی کسی مرد کے لیے ہو. جی جی ایگزسٹنس کا مطلب ہے سب کے لیے، بلکہ یہ جو بے جان چیزیں ہیں نا، یہ ٹیبل ہے، یہ بوتل ہے، یہ کیمرہ ہے، جی ان کی بھی انرجی ہے. اگر آپ کا اگر اورا پازیٹیو ہے نا تو یہ بے جان چیزیں بھی آپ کی ایگزسٹنس کو فیل کرتی ہیں اور آپ کی مدد کرتی ہیں. آپ کے پیٹ آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں. میں آپ کی توسط سے اپنے بہن بھائیوں کو آج ایک میسج دیتا ہوں کہ اورا ہے کیا. اورا ہے کیا؟ ابھی پھر ہم چکرا سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اورنج پہ آپ کی باڈی ایک میگنیٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کی وائبریشن اور آپ کی فریکوینسی ہائی ہے تو آپ ہائی لیول کی وائبریشن کی چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہے آپ کی باڈی، جس میں خوشی ہے، کامیابی ہے، خوبصورتی ہے، صحت ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، مساوات ہے، عدل ہے. جتنے فیمس لوگ ہیں کیا ان کی فریکوینسی بہت ہائی ہے کہ وہ ویلتھ کو بھی اٹریکٹ کرتے ہیں؟ پھر آپ کو سائنٹیفک بتا رہا ہوں. اور اگر آپ کی فریکوینسی لو ہے تو یہ جتنی بھی ایول اینٹیٹی ہے، یہ جتنی بھی بلیک میجک اینٹیٹی ہے، یہ جتنے بھی لوگوں کے ساتھ آپ کے تنازعات شروع ہوتے ہیں، یہ جتنی بیماریاں ہیں، یہ جتنی ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، یا جو آج کل تو ایک نیا، اس پہ بھی ضرور بات کیجیے گا، سوشل انزائٹی کی کیا وجہ ہوتی ہے. آج کل نارملی جو کیس آتے ہیں بچوں کے تو ان کی پیرنٹس کہتے ہیں جی اس کو سوشل انزائٹی ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کے دیکھیں 100 ہرٹز سے اوپر، آپ ان کے نیچے چیزیں، اگر آپ 100 ہرٹز سے اوپر چلے گئے
تو آپ تو ان سب چیزوں سے امیون ہو گئے، اور وہ چیزیں آپ کو لے کے جاتی ہے محبت، آپ کو شکر گزاری، آپ کو لوگوں کے ساتھ اگر جیسے جیسے آپ شکر میں آتے ہیں تو آپ کی فریکوینسی اتنی شوٹ کر جاتی ہے کہ پھر یہ نیگیٹو چیزیں ہوتی بھی نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ایک بات ہم نے کر لی. اب پھر آتے ہیں اورنج پہ. تو اگر کچھ بچے ایسی ہوتی ہیں کہ بڑی پڑھی لکھی ہوتی ہیں، بڑی سافٹ اسپوکن ہوتی ہیں، گڈ لکنگ ہوتی ہے، گڈ لکنگ ہوتی ہیں. اچھا میرا اس میں نا ایک سینگ سمجھ لے ہے جی کہ میں نے تو آج تک ایسی کوئی بھی بچی نہیں دیکھی جو گڈ لکنگ نہیں ہے. ہمارے بچیاں پیاری ہیں سب. اچھا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا نا ہم نے پاکستان میں نا، میں اکثر جب جاتا ہوں بہت نا پیاری گرمیوں، بات کی آپ نے، ٹھیک سب ہے، بچیاں پیاری. اچھا پاکستان میں جب ہم جاتے ہیں نا گرمیوں میں تو بڑے لون کے اشتہار لگے ہوتے ہیں جگہ جگہ ڈریسنگ کے یہ وہ، تو اس میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں نا ساری گوری چٹی دکھائی ہوئی، دبلی پتلی سی. تو جو نیو جنریشن ہے نا ان کے ذہن میں ہم نے ایک امیج بنا دیا کہ جو خوبصورت لڑکی ہے وہ گوری چٹی ہوگی اور جو خوبصورت لڑکی ہوگی دبلی پتلی ہوگی. اب پاکستان کی 78% جو کہ ویسینٹی ہے وہ سانولے لوگ ہیں. تو آپ لوگوں نے تو آلریڈی ان کو بیچاریوں کو خوبصورتی سے نکال لیا نا. ہم نے کچھ لوگوں کو نا لمبے لوگ پسند ہیں، کن کو موٹے لوگ اللہ نے پسند ہیں. ہر اللہ کی دیکھیں مصور ہے رب، مصور ہے نا وہ، اور آپ مصور کو کیسے کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟ مگر مصور کے ساتھ ایک اور پائی بھی تو ہے نا جس نے وعدہ کیا کہ وہ شکر گزاری سے روکے گا. وہ بھی تو وہ پہ اچھا وہ بڑا فوکس ہے اپنے کام میں، بڑا محنتی ہے وہ چوبے. ہم اپنے کام چھوڑے تھے، وہ رات بھی نہیں چھوڑتا. اس نے آپ کو گریجویٹ سے نکالنا ہی نکالنا ہے نا. تو اف یو بلیو ان دا گاڈ یو ہیو ٹو بلیو ان دی ول. اس کی بات، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ چھپا ہوا. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز میں ظاہر ہے نا. آپ کی آواز میں ظاہر ہے، اس کیمرے کی جو کنیکشن ہے اس میں ظاہر ہے، اس پانی کی شفافیت میں ظاہر ہے، اس لائٹ کی خوبصورتی میں ظاہر ہے، ماں کی ممتا میں ظاہر ہے، باپ کی شفقت میں ظاہر ہے، بیٹی کے حیا میں ظاہر ہے. میرا اللہ تو ہر چیز میں ظاہر ہے. مگر وہ جو دوسرا انکل ہے وہ تو چھپا ہوا ہے نا. اور وہ تو آ کے آپ نے اپنا مائنڈ، ہمیں تو ہمارے بڑوں نے یہ بھی نہیں بتایا ابھی تک جبکہ ٹائم ہے کہ بھائی اپنے مائنڈ میں بھی اینٹی وائرس انسٹال ہو سکتا ہے. بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے اس کو انٹینڈڈ چھوڑا ہوا اپنے مائنڈ کو. جب شیطان صاحب آتے ہیں وہ ٹک 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 کر کے کوئی چیز ہمیں انپٹ کر دیتے ہیں. میں یہاں پہ نا جو بچیاں دیکھیں، آپ نے عام دیکھا ہوگا، کہتے ہیں بچی کی عمر گزر رہی ہے، بچی بہت لائق ہے، بہت پریزنٹیبل ہے، بچیاں سب پیاری ہیں. میں پھر کہہ رہی ہوں سب پیاری ہیں، لیکن یہ جملہ آپ نے عام سنا ہوگا کہ ہائیلی ایلیجبل ہے، اس کو تو کوئی مل جانا چاہیے تھا، ابھی تک اس کی شادی ہو جانی تھی، یہ بال بھی لمبے، آنکھیں بڑی، لیکن شادی نہیں ہو رہی، بندش کروا دی ہے. کیا اس لڑکی کا وہ اورا ون آف دا ریزن ہے کہ وہ اونلی ریزن، ون آف دا ریزن نہیں، اونلی ریزن اکارڈنگ ٹو یو؟ جی اکارڈنگ ٹو ایوری ون. میں کون ہوتا ہوں؟ اس کا اورنج اورا از ناٹ ورکنگ. اورنج انرجی جو کہ اورا میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب اورنج انرجی اگر اس کی باڈی پروڈیوس نہیں کر رہی، اگر اس کو نظر لگی ہوئی اس بچی کو ایول آئنٹیٹی، آپ ریزنز بتا رہے ہیں، ایک ریزن کیا ہے ایول انرجی کم ہونے کی؟ ایول آئنٹیٹی نظر اگر اس کو لگے، ٹھیک ہے، نظر بد لگ سکتی ہے، اس کی شکایت کرنے کی عادت بن سکتی ہے. اگر بچیاں شکایت کر رہی ہیں، ہاں اگر وہ گریٹیٹیوڈ میں نہیں ہے، اگر وہ کسی سے جیلس ہیں، اگر وہ کسی یا اپنے گھر میں کسی بہن بھائی سے یا اپنی کسی کزن سے یا اپنی کسی اسکول کی فیلو سے کسی لڑکی سے جیلس ہے، تو اپنے اندر اتنی کورٹیسول لیول ریلیز کر رہی ہے اپنی باڈی میں، تو اس کی باڈی اتنا مسلسل کورٹیسول ریلیز کر رہی ہے، تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ اس کے سیلز جو ہے نا اور اس کی جو انرجی پوائنٹ ہے وہ اتنا سلو ہو گیا، یہ ہو سکتا ہے رک جائے. تو ایک دفعہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے یہاں پہ ایک دوست ہیں پی آئی اے میں، اب تو ہماری یو کے نہیں چلتی، اللہ کرے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ معاملات ٹھیک کرے کہ ہم ڈائریکٹ اپنے ملک آیا کریں انشاءاللہ. اب تو ہم جو ہے نا کبھی وایا دبئی اور کبھی وایا دبئی آتے ہیں، اور کبھی پہلے تو یہ کوئی 4-5 سال پہلے پرانی بات. یہ بات میں 1-2 جگہ اور بھی کر چکا ہوں کہ وہ آیا تو اس نے کہا جی کہ میری سالی ہے اور وہ ان کی شادی نہیں ہو رہی، وہ ہوگی کوئی 36-37 کی. میں نے کہا کھانا کھاتے ہیں آپ آؤ نا. وہ آئے، وہ بچی ساتھ آئی، وہ اتنی قبول صورت، اتنی اسٹاپ سپکن، اور مجھے جو پسند ہے خواتین میں، مجھے جو وہ کہ وہ اتنی سبمسو تھی، کیونکہ جو خاتون اپنی سبمسونیس چھوڑ کے مرد والے زون میں چلی جاتی ہے. ہمارے اندر 2 زون ہوتے ہیں، ہر مرد کے اندر ایک خاتون کا زون بھی ہوتا ہے اور خاتون کے اندر ایک مرد کا زون ہوتا ہے، اور 2 چیزوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے.
وہ اتنی سبمسو اور جو اس کی بیوٹی کا ریزن تھے. جی. میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے کہا اس کا تو اورنج انرجی چل رہی تھی. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں 2 دفعہ لوگ اس کی منگنی ہو چکی ہے, 1 دفعہ اس کو انگوٹھی پہنا کے وہ لوگ پھر فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے. ایسا کیا ہے؟ میں نے کہا چیک کر لیتے ہیں. آپ یقین کریں فاطمہ کہ تقریباً 7 سے 8 دن جو انرجی دینے کا طریقہ اس کو میرے اسی سٹے میں اس کی منگنی بھی ہو گئی. اس کی اسی سٹے میں میں نے جو اس کا ہسبینڈ آیا تھا میں نے کہا یار بال لگوا لو. میں نے کہا تمہارے بال میرے پاس ہے. وہ بھی لڑکا کسی بینک میں تھا. دنوں میں اس کی ساری چیزیں دیکھیں ماشاءاللہ. آپ کے پاس ٹول ہوتے ہیں نا. اچھا آپ نے اس بچی کو انرجی دی, اس میں کیا تبدیلی آئی؟ اس میں تبدیلی ظاہری آپ کہیں گے کہ ہیبٹس میں, جیسے آپ نے کہا نظر بد لگ سکتی ہے, آپ کمپلین کر رہے ہیں تو آپ کا اورنج جو انرجی ہے وہ کم ہوگی. کیا اس بچی کا مسئلہ تھا؟ اس بچی کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جہاں پہ جاب کرتی تھی, اچھا خواتین کوئی مرد جو ہے نا وہ کسی خاتون کو نظر نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے, مرد نہیں لگا سکتا. اور کوئی خاتون جو ہے نا کسی مرد کو نظر نہیں لگا سکتی. اچھا. کوئی خاتون چاہے گی کسی مرد کی طرح وہ مسکولن نظر آئے یا اس کی آواز بھاری ہو یا اس کی مونچھیں ہو. لیکن کہتے ہیں نظر تو محبت میں بھی ماں بچی کی بھی لگ جاتی ہے. کیسی بات کر رہی ہیں آپ, یہ آپ کہہ رہی ہیں. I heard it a lot. نہیں, جو ہرڈنگ ہے اس کو میں تو اس So let's clarify it. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ماں جس کی مثال میرے اللہ نے دی ہے, جس کی آپ ڈی این اے کی اپنی ایکسٹینشن ہے, اس کو ہم نظر کیسے لگا؟ کیونکہ یہ when I became a mother, there is so many things people that they are made. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مرد کی عورت کو نظر نہیں لگتی, عورت کی مرد کو نظر نہیں لگتی. جی, کیونکہ دونوں الگ الگ چیز ہے نا. no man want to be a woman. اس بچی کا جس کا آپ نے کیس اس کو ایول اینٹی تھی اور اس کی آفس میں کہیں سے اس کو کی بیچاری ہوگی شی. اچھا ہم نے کیا کیا, میں نے کیا کیا, آپ کی ایول اینٹی لگتی کیسے؟ سائنس ہے. میں اگر آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں اور میں آپ کی طرح بیہیو کرنا چاہتا ہوں, مجھے لوگ عزت نہیں کر رہے کہ میں فاطمہ لگوں, میں خاتون ہوں, میں کہتا ہوں میں یہ ڈریس بھی پہنتی ہوں, لوگ مجھے اس طرح نوٹس نہیں کرتے, میں ہیئر اسٹائل بھی ایسا لوگ نہیں کرتے, تو ایسا میں کیا کروں فاطمہ؟ پھر ایک وقت آئے گا میں فاطمہ کے ساتھ حسد میں چلی جاؤں گی, تو میرا مائنڈ ایک کیمیکل جنریٹ کرے گا. پھر اگر میں اس کے بعد بھی نہیں ٹلی تو میں پھر اس کے ساتھ کینے میں چلی جاؤں. کینے میں اس کے لیے وہ کروں گی, نیگیٹو کمنٹس کروں گی, برائیاں کروں گی, اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کروں گی, کیونکہ میرے مقابلے میں آئے وہ, میں بھی چھوٹی ہوں تو وہ بھی چھوٹے ہو جائے. پھر اس کے بعد ایک کینہ ہے. اچھا کینہ ایک اتنا گندا ایموشن ہے فاطمہ کہ جو آقا کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کے دن بھی وہ بخشا نہیں جائے گا جو کینہ, جس کے دل میں کینہ اور بغض ہو. ٹھیک ہے. اچھا وہ جب بغض والی انرجی آتی ہے اور میں آپ کو دیکھوں گا جیسے آپ نے ابھی فرمایا, تو آنکھوں سے فیض جاتا ہے نا, آنکھوں سے انرجی آپ کے ساتھ ہوگی. اگر اس بچے یا بچی کا اورا کمزور ہوگا تو اس کے اوپر وہ ساری انرجی چلی جائے گی اور اس کے 2-3 جو اوپر کے رنگ ہیں وہ اڑ جائیں گے. وہ اڑ جائیں گے. تو وہ فائنانس کا ہو سکتا ہے. ابھی تو ہم صرف اورنج تک ہی پہنچے, ابھی تو باقی 4 کلر وہ جو 7 رنگ ہے اس پہ اب بتانا باقی ہے. وہ فائنانس کا ہو سکتا ہے, وہ اس کی گرین چینل ہو سکتا ہے جس میں وہ رحم دلی ہو, لوگوں سے محبت ہو, ایثار ہو, وہ بھی اڑ سکتا ہے. اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے کیا کیا, میں وہ جو انرجی پوائنٹ ہے اس کا جو اورنج تھا وہ بڑھا کے اس کا گرین زیادہ کر دیا. تو گرین نے کیا کیا کہ لوگوں کو اس کی طرف جو ہے نا متوجہ کرنا شروع کر دیا, اور اورنج نے اس کو خوبصورت بنا دیا. تو اس کی کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. آپ نے اس چینے میں اگر چینی ڈالیں گی تو میٹھی ہوگی. لیکن جب لوگوں کو متوجہ کرنا شروع کیا تب اس کو نظر نہیں لگنی تھی لوگوں کی. پھر دیکھیں آپ نے شیلڈ کرنا ہے نا اس کو. اور آپ نے اس طرح, اگر آپ کے پاس کوئی بچہ آتا ہے تو آپ کو پریکاشنز بتاتے ہیں. مثال کے طور پر میں اسے کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں بڑے سے بڑا بھی سانحہ کوئی ہو جائے, اسے بڑا سانحہ کوئی ہوتا نہیں ہے دنیا میں. there is nothing such thing bad news. جو بھی ہے میرے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ بہتری کی ہوتی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, آپ اس کو بیڈ نیوز سمجھتے ہیں. جو بھی ہو جائے آپ نے شکر گزاری کی سیڑھی سے نیچے نہیں آنا. اگر آپ کی کوئی گاڑی کا نقصان ہو جائے, انہیں شکر ہے میں تو زندہ ہوں. کوئی بچہ بیمار ہو جائے, اللہ شکر ہے میرا بیٹا ہے تو بیمار ہوا ہے. اگر آپ کے کوئی فائدہ کہ اللہ شکر ہے میری جان بچ گئی. آپ کے ہر فائدے میں آپ کا شکر. تو اس کو میں نے, اور اس نے وہ گریٹیوڈ کے زون کو چھوڑا بھی نہیں, اور ابھی تک نہیں چھوڑا. اس کے ابھی تو بچے ہیں ماشاء اللہ اس کا. جی جی.